یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر یہ کان میں پڑی رہیں تو اچھا ہے، لیکن بڑی 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 غلط فہمیاں ہیں اور مس انڈرسٹینڈنگس ہیں۔ کون کتابیں دیکھتا ہے، کون ڈیٹیل میں چھان بین کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صدیوں سے اور برسوں سے جو مس انڈرسٹینڈنگ چلی آ رہی ہیں وہ دماغ کے اندر جمی رہتی ہیں اور بیٹھی رہتی ہیں۔ بنی عباس نے جو گڑبڑیں کی ہیں ان میں ایک چیز جو تھی وہ یہ کہ انہوں نے ہمارے اماموں کی امامت کے انسٹیٹیوشن کو برباد کرنے کے لیے پیسے دے کے امامت کی مسندیں بچھوائیں اور لفظ امام کہنا شروع کیا اور ان کو امام کے ٹائٹل دیے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ عالم یہی لوگ نہیں ہیں، یہ بھی عالم ہے، اور امام یہی نہیں ہے، یہ بھی امام ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے وہ 1 دینار ٹیکس تھے، عام آدمی الاؤ نہیں تھا امام کے پاس، 1 دینار ٹیکس دیجئے تو اندر جانے کی اجازت ہے، سرکاری آدمی دروازے میں بیٹھا ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ آنے والوں کی تعداد گھٹے کم ہو۔ جو امام ابو حنیفہ کے پاس پوچھنے جائے تو 1 دینار ملتا تھا انعام کو، تاکہ مسئلہ پوچھنے والوں کی تعداد بڑھے۔ اور معلوم ہو کہ دن بھر میں 1000 آدمی آئے تھے، بڑی صاحب مرجعیت ہے، بڑا زور ہے، بہت لوگ جمع ان سے پوچھنے کے لیے، بڑے عالم ہیں۔ یہ اندر اندر حکومتیں پورا مینپولیٹ کرتی تھیں۔ تو ایک کام تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے ہمارے امامت کے انسٹیٹیوشن کو برباد کرنے کی کوشش کی، بھلے نہ کر پائے وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کی۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ اماموں کے گھر میں اور امام کی فیملی میں پھوٹ ڈالی۔ اسماعیل کا دعویٰ امامت کر کے اور خاندان کے لوگوں کو پیسے دے کے توڑ کے امام موسی کاظم علیہ السلام کے خلاف انہوں نے پورا ایک محاذ بنایا، گھر کے اندر پھوٹ ڈالی، بھائیوں میں پھوٹ ڈالی، سگے بھائیوں میں پیسے دے کے، اور وہ پھوٹ جو ڈالی اس کے اثرات آج تک دکھائی دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس وقت پھوٹ ڈالی تھی تو ختم ہو گئی، نہیں، آج تک اس کے اثرات دنیا میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسماعیلی فرقہ بنا اور اسماعیلی فرقہ اسپلٹ ہوا، پھر اس کے اندر اور فرقے بنے، سب آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ یہ دوسری ترکیب تھی ان کی۔ تیسری ترکیب جو انہوں نے کی عالم اسلام میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، جس کے اندر میں کہتا ہوں 100% ایسے میرے ایسے 2-4 آدمی ہوں گے دنیا میں جو دھوکے میں نہیں آئے، ورنہ 100% لوگ دھوکے میں آئے۔ خلافت راشدہ کا طلسم قائم کیا، اس لیے قائم کیا کہ سیاسی اعتبار سے وہ بنی امیہ کو کنڈم کرتے تھے، اس لیے کہ بنی امیہ سے انہوں نے سلطنت لی تھی، لیکن بنی امیہ سے پہلے والے جو خلیفہ گزرے ہیں ان کو اگر کنڈم کر دیتے تو حق اہل بیت ثابت ہو جاتا۔ سمجھ لیجئے بات، حق اہل بیت کو ماننا نہیں چاہتے تھے، لہذا ان کو الگ رکھو، ان کو کنڈم کرو۔ لہذا خلافت راشدہ کا کنسپٹ انہوں نے دیا کہ 4 خلیفہ راشد ہوئے، اور اتنی حدیثیں گڑوا دیں کہ آج قدم قدم پہ یہاں سے وہاں تک خلافت راشدہ خلافت راشدہ، وہ رسول کے پاس یوں آئے اور رسول نے یوں کہا، یوں بیٹھے تھے، اور یہ ہوا وہ ہوا، 1000 حدیث ہے اس کے۔ میں صرف ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس نہ اتنا وقت ہے، نہ اتنی نالج ہے، نہ میں اتنا محنت کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو اس کی کتابوں کے حوالے دوں اور فلاں کروں ڈھما کروں اور ایک حدیث کے اوپر جرا کروں، ورنہ پبلک کو اس سے انٹرسٹ ہوگا۔ وہ ٹیکنیکل ویسے ہوتی ہیں، اس میں کسی کو دلچسپی نہیں ہوتی سوائے ٹیکنیکل لوگوں کے۔
میں آپ کو بالکل سامنے کی ایک بات بتا دوں، اس کو آپ غور کیجیے گا کہ بنی امیہ کے زمانے میں 70 برس تک ممبروں کے اوپر ہر جمعے میں، ہر جماعت میں، ہر عید میں، ہر بقرعید میں علی کے اوپر لعنت ہوئی اور برے کہے گئے۔ یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رسول اللہ اپنی زندگی میں خلافت راشدہ کا کوئی کانسیپٹ دے کے گئے تھے تو وہ کیسے مسلمان تھے جو علی کو خلیفہ راشد بھی مانتے تھے اور جمعے کے دن برا بھی کہتے تھے؟ آپ غور کیجئے۔ تو یہ سب بات کی ایجادیں ہیں، یا پہلے کی ایجادیں نہیں، یہ سیاسی اعتبار سے چیزیں ایجاد کی گئیں۔ اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں، اس کو غور کیجیے گا، غور سے سنیں، بچے سنیں، کہ بے شک امام حسین کی مظلومی اپنی جگہ، اور دنیا میں ان سے بڑھ کے مظلوم دوسرا نہیں، یہ فیکٹ اپنی جگہ پر، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ تصور دماغ سے نکال ڈالیے کہ ہمارے اور اماموں نے کیا کیا وہ تو ہمیں معلوم نہیں۔ آپ کو نہ معلوم ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو انہوں نے کیا اور جن حالات سے وہ گزرے اس میں کبھی آپ ایسا نہ سوچیے گا۔ امام حسین کی مظلومی اور ان کی شہادت کی عظمت اپنی جگہ پر، مگر جس مصیبت سے اور جس تکلیف سے امام موسیٰ کاظم گزرے ہیں، اس مصیبت اور تکلیف سے امام حسین نہیں گزرے۔ اب یہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ اب میں ابھی کہتا ہوں تو آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ امام حسین کا مقابلہ یزید سے تھا، آج تک ہے، حسین و یزید، حسین و یزید، حسین و یزید۔ اور جب ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں تو پورا زور دے کے پوری طاقت سے پڑھتے ہیں، ساری دنیا میں للکار کے انسانوں کو کہ بتاؤ حسین و یزید کا کوئی مقابلہ ہے؟ کہاں حسین، کہاں یزید، کہاں ابو سفیان کا پوتا، کہاں محمد کا نواسا، کہاں فاطمہ زہرا کا بیٹا، کہاں ہندہ جگرخارہ کا پوتا، کہاں علی کا فرزند، کہاں معاویہ کا لال، کہاں بنی ہاشم، کہاں بنی امیہ، کہاں نبوت کی گودیوں کا پالا، کہاں آغوش کفر کا پروردہ۔ تو جتنے بھی ہیں، چاہے کیسے بھی ان کے دل میں خیالات ہوں، سر تو ان کو بھی ہلانے ہی پڑتے ہیں، کہنا تو پڑتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ دل میں جو بھی خیالات ہیں وہ تو اللہ جانے، لیکن زبانیں تو بند ہو جاتی ہیں۔ لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جن کا سامنا تھا، جو ان کے باپ ہیں وہ ان کے باپ ہیں، جو ان کے دادا ہیں وہ ان کے دادا ہیں، جو ان کی نسل ہے وہ ان کی نسل ہے۔ اگر محمد کے بیٹے یہ ہیں تو محمد کے بیٹے وہ ہیں، اگر فاطمہ ان کی دادی ہیں تو فاطمہ ان کی دادی ہیں، اگر علی ان کے دادا ہیں تو علی ان کے بھی دادا ہیں، اگر نسل حسین سے وہ ہیں تو نسل حسین سے یہ بھی ہیں۔ اب بتائیے کتنا بڑا مشکل کام ہے، کتنا بڑا مشکل کام ہے، آپ مجھے بتائیے۔ سننے والے کو پسینے آ جائیں اور فیصلہ کرنے والے کو پسینے آ جائیں کہ ہم کدھر جائیں۔ ان کی دادی بھی سیدہ ہیں، ان کی دادی بھی سیدہ ہیں، ان کے دادا بھی رسول اللہ ہیں، ان کے دادا بھی رسول اللہ ہیں، ان کے جد بھی علی ہیں، ان کے جد بھی علی ہیں، ان کے جد بھی حسین ہیں، ان کے جد بھی حسین ہیں، ان کے نانا بھی حسن ہیں، ان کے نانا بھی حسن ہیں۔ بتائیے کدھر جائیے؟ مجال ہے کچھ کہیے، منہ میں زبان ہے آپ کے جو بولیے گا۔ ایسے عالم میں ہمارے ساتویں امام نے مقابلہ کیا اور دین کو بچایا اور مذہب کو زندہ رکھا ہے، جبکہ آفیشل اور سرکاری سپورٹ اپوزیشن کو حاصل، یہ دعویٰ امامت کر رہا ہے۔ اس وقت امامت کو جو شے بچا رہی تھی وہ نورانیت تھی، عصمت تھی، علم تھا۔ جو چیز امام کو اس وقت پروٹیکٹ کر رہی تھی، امامت کی شمع جن فانوسوں میں جل رہی تھی، وہ علم کا فانوس تھا، عصمت کا فانوس تھا، نورانیت کا فانوس تھا۔ یہ فانوس اگر نہ ہوتے تو فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا۔
چند نہیں ہم سب گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب 80,000 دینار لے کے اہل خراسان آئے ہیں اور جو ان کا لیڈر آف ڈیلیگیشن تھا تقریباً 80 برس کا بڈھا جو وہاں سے آیا تھا، وہ 80,000 دینار لایا تھا، 80,000 گولڈن کوائن، ہر کوائن 10 گرام کا۔ گھر پہ جا کے کیلکولیٹ کر لیجیے گا کتنا گولڈ آیا تھا۔ وہ ڈھونڈ رہا تھا، سرکاری آدمیوں سے ٹکرایا، ان کا ہاں چلو ہمارے ساتھ، ہم پہنچا دیتے ہیں۔ وہ پہنچا دیا وہاں جہاں مسند سجی ہوئی تھی۔ تو چہرہ مہراج صورت تو خاندانی ہوتی ہے۔ اب وہ جو بیٹھے تھے وہ بھی ادھر ادھر کے تھوڑی تھے، وہ بھی تو امام جعفر صادق کے بیٹے ہی تھے بھائی، امام کے بیٹے تھے، امام کے پوتے تھے جو بیٹھے ہوئے تھے دعویٰ کرنے۔ یحییٰ گئے، لوگ ہاتھ چومے، انہوں نے مصافحے کیے کہ سرکار ہم آپ کے بزرگوں کے، ہاں ہاں کہ سرکار ہم آپ کے چاہنے والوں نے وہاں سے کچھ ہدیے بھیجے، کہا ہاں پہنچا دو، پہنچا دینا، رکھاؤ خاندانی ہے، اس لیے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ سب گھر سے چلتی ہیں۔ یہ نہیں کہ پیسہ دیکھ کے حالت خراب ہو گئی، کہاں پہنچا دینا ہے بھائی۔ ان کا حضور مسئلے بھی لائے ہیں، ہم لوگ مسئلے بھی لائے ہیں، کہا مسئلے بھی دے جانا، ہم اس کا جواب دے دیں گے، مسئلے دے جانا، ہم اس کا جواب دے دیں گے۔ اب وہ کہنے لگا بڈھا کہ وہ حضور کیا عرض کریں، وہ ہمارے وہاں چلتے وقت بستی والوں نے کہا تھا کہ وہ جو بے دیکھے مسئلے کا جواب دے، اتنا کہنا تھا کہ بگڑ گئے۔ کہ کیا بکتے ہو تم لوگ، علم غیب خالی خدا کو ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا۔ دیکھیے بہتیری ایسی روایتیں جو آپ کی یہاں آئی ہیں وہ کہاں سے آئی ہیں، ان کا سورس پہچانیے، چونکہ ان کو نہیں تھا نا علم غیب، لہذا انہوں نے اپنے بزرگوں کے علم غیب سے بھی انکار کیا۔ یہ غلط کہتے ہو تم، جھوٹ الزام دیتے ہو ہمارے بزرگوں پر، علم غیب بس خدا کو ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں ہوتا۔ اب 80 برس کا بڈھا وہ کہنے لگا سرکار آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، میں آپ کے والد سے جواب خود لے گیا ہوں، وہیں آیا تھا، میں لے گیا ہوں جوانی میں اپنی، آپ کے پدر بزرگوار نے جواب دیے ہیں مجھے۔ نہیں جھوٹ بول رہا ہو تم بھیا، وہ چپکا چلا آیا، اس نے کہا یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، پھر ڈھونڈنے لگے۔ اب چونکہ نیت اچھی تھی اور نیت میں کھوٹ نہیں تھی، اللہ نے مدد کی، پہنچ گئے امام تک۔ جب پہنچے امام کے دربار میں تو جو بڈھا آیا تھا اس نے اپنا نام نہیں ظاہر کیا تھا کسی پر، وہی لیڈر آف ڈیلیگیشن تھا، آگے آگے وہی ہوتا تھا۔ وہ آگے آیا، اس نے آن کے سلام کیا، جیسے ہی سلام کیا ویسے ہی جواب دیا کہ وعلیکم السلام یا فلاں ابن فلاں، فلاں فلاں کے بیٹے، تجھ پر بھی سلام ہو۔ تو پہلے تو وہیں پر اس کو شاک لگا، یہ نہ صرف میرا نام جانتے ہیں بلکہ میرے باپ کا بھی نام جانتے ہیں۔ وہ بیٹھ گیا، کہنے لگا ہم آئے ہیں وہاں سے، خراسان سے آئے ہیں۔ کہا ہمیں معلوم ہے۔ کہا حضور پیسے لائیں؟ کہا کہ پیسے لائے ہو جس سے اس کو واپس کر دینا، اس لیے کہ پیسے پاک نہیں ہیں، اس کے اندر لوگوں کے حق باقی ہیں، ان سے کہنا ہمیں نجس پیسہ نہ بھیجا کریں۔
صاحب آیا تطہیر ہے نا. کہا یہ پیسے پاک نہیں ہیں, یہ پیسے ہم نہیں لیں گے, جس کا حق باقی ہے اس کا حق دو پہلے, ابھی پیسے بھیجنے کی جلدی نہیں ہے. جس کے پیسے ہیں اس کو واپس کر دینا, اور لوگوں سے کہنا کہ جن جن کے حق ان کے ذمے ہیں ان کے حق واپس کریں. سارا زور اور سارا فورس جو تھا وہ تو وہی 80,000 دینار پر تھا, تو ختم ہو گیا معاملہ. اب اس نے پھر کہا کہ حضور مسئلے بھی ہیں کچھ. کہا معلوم ہے, مگر ان کے جواب لکھے جا چکے ہیں. کہ جی کہاں جاؤ, تمہارے کمرے میں جہاں ٹھہرے ہوئے ہو, جس جہاں کھلا کھول کے دیکھنا, لفافے رکھے, ہر لفافہ چاک کر کے دیکھنا, ہر ایک پہ جواب بھی لکھا جا چکا, دستخط بھی ہو گئے, مہر بھی لگ گئی. وہ سب کام ہو گیا ہے, اس کے لیے تمہیں یہاں آنے کی دوبارہ ضرورت نہیں. اب کیا کہیں, تھوڑی دیر بیٹھ کے وہ چلنے لگے ہاتھ چوم کے. کہیں گے تم کچھ بھول رہے ہو. کہا نہیں سرکار بھول کچھ نہیں رہے. کہا نہیں بھول رہے ہو, یاد کرو. کہا جی نہیں ہم نہیں بھول رہے ہیں کچھ. کہا اچھا ہم بتاتے ہیں تمہیں یاد آ جائے گا. جب تم چل رہے تھے اور تمہارا قافلہ نکل رہا تھا تو ایک بڑھیا آئی تھی, یاد ہے تمہیں؟ وہ ایک کپڑے میں 7 درہم لپیٹ کے لائی تھی. 7 درہم, بالکل کم اماؤنٹ, چھوٹا سا. تم وہ درہم نہیں لے رہے تھے. کہہ رہے لوگ ہزاروں دینار بھیج رہے ہیں, 7 درہم کیا دیں گے ہم. اس بڑھیا نے تمہاری خوشامد کی تھی کہ میرے پاس تو یہی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے کچھ میرے پاس. میں غریب بڑھیا ہوں, میرے پاس اس کے آگے کچھ نہیں ہے, میرا یہی تحفہ امام کو پہنچا دینا. بڑی مشکل سے تم نے وہ درہم لے کے رکھے تھے. وہ درہم لا کے مجھے دو, مجھے قبول ہے. وہ درہم مجھے قبول ہیں بڑھیا والے, وہ لا کے مجھے دے جاؤ. اور ہاں اب تم یہ بھول رہے ہو کہ کہاں رکھے ہیں. یاد تو آ گئے ہیں تمہیں وہ درہم, مگر اب تمہارا دماغ یہ چکر کھا رہا ہے کہ وہ 7 درہم رکھے کہاں ہیں ہم نے. اس کے بعد ان کے سامان کی پوری ڈیٹیل سمجھا کے ان کو وہ جگہ بتائی جہاں رکھے ہوئے ہیں. تو وہاں جاؤ, اسے کھولو, یہ کرو, یوں کرو, یوں کرو, یوں کرو, اس میں نکلیں گے. وہ لا کے مجھے دے کے جانا, ایسے نہ چلے جانا. اور جب جانا تو بڑھیا کو میرا سلام کہہ دینا, اور کہنا مصعب نے جعفر نے تیرا تحفہ قبول کر لیا.